مثلا رزق کی تقسیم صرف اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. سمجھ گیا آپ؟ ایک لقمہ بھی آپ کو نہیں مل سکتا خدا کی مرضی کے بغیر. وہ انسان کی دعا پر عطا کرتا ہے یا یہ تقسیم دوسرے انسانوں کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ وہ انسان کی دعا پر بھی عطا کرتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اگر دعا قبول نہیں ہوتی اور آپ نے اخلاص سے دعا کی ہے تو کسی اور بہتر موقع پر دعا پوری ہوتی ہے. اور اگر یہاں نہیں پوری ہوتی تو یہاں کسی طریقے سے اللہ میاں کام چلا دیتے ہیں، وہاں کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، دعا تو ہوتی ہے پوری. اور بعض اوقات تو بالکل نقل ملتا ہے، یعنی آپ دعا کرتے ہیں اور ادھر سامنے آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے انسانوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے. سمجھا؟ آپ کو آسان گمان نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی بندے خدا آتا ہے اور وہ خود پیشکش کرتا ہے اور وہ مسئلہ جو ہے حل ہو جاتا ہے، اور بغیر کسی احسان کے بھی حل ہو جاتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنی خودداری پر قائم رہے نا تو بغیر کسی نیاز مندی کے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی مشکل کو حل کر دیتا ہے کہ آپ پر کسی کا احسان نہیں ہوتا، وہ حل ہو جاتا ہے مسئلہ. یہ یا جو اس میں لگایا گیا ہے یہ سب باتیں ہیں. سمجھ گیا؟ اگر رزق کی تقسیم انسانوں کے ذریعے سے مانی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی منشا صفات کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے منشا صفات انسانی کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں، انسانوں کے ذریعے سے بھی اگر ہوتی ہے، اور انسانوں کے ذریعے سے نہیں ہوتی، میں نے کہہ دیا کہ وہ مختلف ذرائع سے ہوتی ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے منشا اور صفات ہی کا ظہور ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کے دلوں میں بھی کوئی نیک ارادہ ڈالنا یہ تو خدا کے توفیق پر منحصر ہے نا، ورنہ شیطان ان پر بھی قابو پا سکتا ہے. تو ہوتا تو جب سب کچھ خدا کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن ذرائع بہت سے مختلف ہوتے ہیں. ان تمام ذرائع کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے. سمجھ گیا؟ یہ بھی ذریعہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اور اصل ذریعہ دعا ہے، واحد ذریعہ دعا ہے. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے دعا کے سوا، اصل طاقت دعا ہے. سمجھ گیا؟ اصلی مومن کا ہتھیار یہی ہے، اور یہ بے خطا ہتھیار ہے. یہ ہتھیار کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے. خلوص کے ساتھ جو بندہ دعا کرتا ہے اسے دعا کبھی ناکام نہیں ہوتی. سوئی دھاگا بھی اپنے رب سے مانگیے. روٹی وغیرہ تو بڑی چیزیں ہیں، سوئی دھاگا بھی اپنے رب سے مانگیے، وہی دیتا ہے. اس لیے کہ سوئی دھاگا بھی کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. آپ کا پڑوسی بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر خدا کی مدد نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سب سے زیادہ بڑا ہتھیار جو ہے دعا ہے. اسلام نے جس طریقہ سے زندگی کے ہر شعبے میں اس کے چاروں گوشے معین کیے ہیں نا، چاروں گوشوں کو معین کرنے کے بعد بیچ میں آپ کو آزاد چھوڑا. اسی طریقے سے آپ کا نظام معیشت جو ہے اس کے بھی چاروں گوشے معین کر دیے. چاروں گوشے جو معین کیے ہیں اس میں اس امر کو لحاظ رکھا ہے کہ کوئی ناجائز غیر منصفانہ ظالمانہ راستہ دولت کے حاصل کرنے کا نہیں، سب کو بند کر دیا ہے. سمجھ گیا؟ اور اس کے معنی یہ ہے کہ آپ جتنے جائز راستے ہیں وہ سب کھلے ہوئے ہیں. دولت میں ایک متعین حصہ جو ہے اس نے حکومت کے کنٹرول میں دے دیا ہے آپ کے کمائی کا، جو اس طبقے کا حق ہے کہ جو طبقہ کی عام تقسیم میں محروم ہے. سمجھ گیا؟ یہ ان کا حق ہے.
حکومت ان کی ذمہ دار ہے. باقی اس کے علاوہ آپ کو اختیار دیا ہے کہ جتنا تم فیاضی کرو گے اتنے ہی میں تمہیں وہ دوں گا. یہ دعوت پر تبلیغ کو چھوڑا ہے، لیکن اتنا معین کر دیا ہے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے. وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ غروائی کا حق، وہ لاہور کے سڑکوں کی مرمت پر اور پارکوں کے آرائش پر آپ نہیں خرچ کر سکتے. وہ تو غریبوں کے پیٹ بھرنے کا ہے. سمجھ گیا؟ باقی اگر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس کے لیے آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. آپ کے کارپوریشنیں، آپ کی میونسپلٹیاں اور آپ کے یہ سب کریں. سمجھ گیا؟ حکومت ان کی ذمہ دار ہے، وہ کسی کو بھوکا ننگا نہیں رہنے دے گی. یہ نظام معیشت میں یہ اس کا رول ہے. سمجھ گیا؟ اب یہ ہے کہ منفی اور مثبت دونوں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن چند چیزیں ہیں کہ جن کو طے کرنا ضروری ہے. سود کا راستہ بند کر دیا گیا، جوئے وغیرہ کا راستہ بند کر دیا گیا، جو بازیگری ہے جس کو دولت، رشوت کا راستہ اور اس طرح کے راستے جو ہے بند کر دیے گئے ہیں. اس میں کوئی چیز نہیں. باقی رہ گیا کہ کسب حلال کے راستے جتنے ہیں وہ سب کے سب آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ رزق کی تقسیم میں وہ لوگ کہ جو لوگ اپنے وسائل اور ذرائع سے اپنے لیے کما لیتے ہیں، ان کا تو فرض یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو سنبھالنے کے کام میں حصہ لیں کہ جو لوگ کی محروم. سمجھ گیا؟ وہ خود بھی حصہ لیں، ان کا بھی فرض ہے، لیکن یہ اختیاری چیز ہے. بہرحال اس معاملے میں حکومت آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی، لیکن حکومت کے خاص دائرے میں پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ دائرے اس کے بہت وسیع ہیں، محدود نہیں ہیں. یہ خیال غلط ہے، خیال میں آپ کے کہ وہ دائرہ کوئی محدود نہیں بلکہ بہت ہے. اور اب تو تجربہ بھی ہو گیا کہ غلط طریقے پر بھی تحصیل زکوٰۃ کے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس سے بہت کافی رقم آتی ہے، لیکن غلط تقسیم کی وجہ سے اور غلط لوگوں کے ذریعے سے اس سے نقصان پہنچتا ہے. آپ کام کر علم النجوم اب اتنا ترقی کر چکا ہے کہ چاند کی منازل صحیح متعین کی جا سکتی ہیں. کیا علم الحساب سے فائدہ اٹھا کر رویت ہلال کمیٹیوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک ملک میں ایک ہی روز عید منائی جائے؟ سادہ طریقہ تو یہ تھا کہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم. اپنی روایت کے مطابق روزہ رکھو، اپنی روایت کے مطابق افطار کرو. سادہ طریقہ بدیانہ زندگی کا یہ تھا. حدیث میں یہ آیا ہے. اپنی روایت سے مطلب اب یہ ظاہر ہے کہ شخصی تو نہیں ہے، مطلب ہے کہ اپنے اطراف دیار، اپنے شہر، اپنے قرب جوار میں معلوم کر لیا، معلوم ہوا کہ چاند ہوا ہے تو وہ روزہ رکھیے، اور معلوم ہوا کہ چاند ہو گیا 29 یا 30 کو تو کر لیجیے. باقی رہ گیا کہ عید خوشی کا دن ہے، یہ تو بات غلط معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی شہر میں کئی دن عیدیں ہوں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عید کا ایک دن ہونا یہ کوئی اہمیت رکھنے والی چیز نہیں ہے. 2 دن بھی ہو سکتی، الگ الگ بھی ہو سکتی. اس سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے؟ چھٹیاں تو آخر آج بھی ہوتی ہیں. 2 دن کی چھٹی کا لحاظ رکھتا ہے 29-30 کا. اگر کہیں دوسرے دن بھی منائی جاتی ہے تو یہ کوئی تفریق ملت نہیں ہے. اپنی روایت کے اوپر وہ عمل کریں. اگر انہوں نے نہیں دیکھا، البتہ یہ کہ سائنس کی ترقی سے اب وسعت پیدا ہو گئی، اس میں شبہ نہیں. علم کو کہ ناقدری نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے
اب اگر ایک ملک کے لوگوں کے لیے سمجھ گیا بشرطے کہ مطالعے اور مغارب کا اختلاف نہ ہو، اس لیے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی روایت اگر روایت نہیں ہوئی ہے تو سائنسی طریقے پر چاند کو نکالنے کا آپ کو حق نہیں، سمجھ گیا؟ چاند نہیں نکلا ہے تو اس کو رہنے دیجیے، چھیڑیے نہیں، لیکن اگر نکلا ہے تب وہ ماننا پڑے گا۔ تو سائنس کے طریقے سے یہ ہے کہ ناپیدا کو آپ پیدا کریں، یہ تو ناجائز ہے، لیکن پیدا کو معلوم کریں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اتنے اس حد تک اگر آپ انتظام کر لیں اور اتنا روایت ہلال کمیٹی کر دے تو اتنا کر دینے سے ایک وسیع دائرے میں اس زمانے میں اطلاع بھی ہو سکتی ہے، لوگ عید کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اس روایت ہلال کمیٹی کا فائدہ کچھ سمجھ نہیں آتا جو 11 بجے اعلان کرے، اس کا یہ لغو کام ہے، یہ ایک ناقابل برداشت حالت ہے، سمجھ گیا؟ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس نے دوسروں کو جتنے قابل بنایا ہے ہم لوگوں کو اتنی نالاک بنا دیا ہے، ہم لوگ کسی مصرف کے نہیں، چاند دیکھنا بھی ہمیں نہیں آتا، سمجھ گیا؟ اگر اتنا بھی نہیں آتا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ دوسروں کے بل پر جو لوگ جیتے ہیں ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے عرب ممالک میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ دولت ان کے پاس، لیکن دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل قوم جو ہے ان کے سروں کو اوپر عذاب بن کر کے مسلط ہو گئے، سمجھ گیا؟ اور اللہ رحم کرے شافت پر اور ان لوگوں پر، ان کی دولت پر۔ اور ٹھیک کہا تھا بادشاہ وقت نے سولن کو، جو مشہور مقنن ہے نا، بلا اپنا سونے کا خزانہ دکھایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، لیکن جہاں پناہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اچھے لوہے والا کوئی آ گیا تو اڑا لے جائے گا۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی اچھے لوہے والا آ گیا یہ سب اڑا لے جائے گا۔ معلوم ہو کہ سونے کا ذخیرہ دولت کوئی چیز نہیں، اور الحدید کی یہ باس شدید جو قرآن نے کہا نا، لوہے کی طاقت جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہے۔ یہ بزدل و حیز لوگ، زنخے لوگ جو ہیں، ان کو جتنی بھی دنیا کی دولت مل جائے ان کے لیے لعنت بنے گی، عذاب بنے گی، یہ سب نامرد ہو جائیں گے، سمجھ گیا؟ یہ کوئی چیز نہیں۔ تو بہرحال میرا نزدیک یہ ہے کہ عید کے معاملات کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، اپنے سادہ زندگی کے مطابق جو لوگ چاند دیکھیں، اگر سائنس کی ترقی سے فائدہ پہنچے تو ٹھیک ہے، اور نہیں اتنی فائدہ پہنچتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے بچپن میں عید کا چاند دیکھنے کے شوق میں نکلتے تھے اور اس کے بعد میں جانے کتنے قسمیں کھانے والے پیدا ہو جاتے تھے اور جھوٹی، لیکن یہ کہ بہرحال دیکھتے تھے اور عید کرتے تھے اور کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی تھی اور 2 دن بھی ہوتی تھی۔